تو 10 صدیوں کے بعد شیطان انسانوں کے اندر یہ بیج بونے میں کامیاب ہو گیا، اور صرف اللہ سارا کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہارے اندر جو نیک پارسا لوگ مر رہے ہیں تم ان کے مجسمے بناؤ۔ یہ شرک کا آغاز دیکھے کیسے ہوا، کہا ان کے مجسمے بناؤ، اپنے گلی محلوں میں اور کونوں میں چوکوں میں ان کی تصاویر کو آویزاں کرو، اور ان کے پاس جا کے تمہیں یاد آئے کہ یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا تھا، لہذا اس طرح تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ اس سے پہلے تو 10 صدیوں تک لوگوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اب یہ شیطان جو ملعون ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اہل ایمان کا دشمن ہے، اب وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں، جو اس ذریعے سے اللہ کو پانا چاہتے ہیں وہ رحمان کو خوش نہیں کر رہے، وہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ رحمان نے اپنے انبیاء کو یہ راستہ نہیں بتایا۔ انبیاء نے تو یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں اس رب کو مانو جو اکیلا تمہیں پالنے والا ہے، جو اکیلا تمہاری زندگی و موت کا مالک ہے، جو اکیلا تمہاری سانسوں کو چلانے کے اوپر قادر ہے، جو اکیلا تمہیں ساری مخلوقات کے شر سے بچانے کے اوپر قادر ہے، جو اکیلا جو ہے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر بھی رزق دینے کے اوپر قادر ہے، زمین پہ چلتے ہوئے بھی تمہیں رزق دینے کے اوپر وہ اکیلا ہی قادر ہے، اور وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ ہر وہ کام جسے ہم عبادت تصور کر سکتے ہیں، جسے ہم نیکی تصور کر سکتے ہیں، جسے ہم نیکی مانیں گے، جسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ کام مجھے اللہ کے ہاں سرخرو کر سکتا ہے، بھائیو وہی کام ہے جو رب نے خود بتایا ہے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے۔ جو شیطان نے بیج بویا شرک کا، اس سے کیا ہوا؟ پھر تفرقہ بازی ہو گئی، پھر ہر ایک نے اپنا اپنا بابا بنا لیا، ہر ایک نے اپنے اپنے گلی محلے میں اپنا معبود بنا لیا۔ وہی سلسلہ چلتے چلتے محبوب پیغمبر علیہ السلام تک بھی آیا۔ 360 بت حرم کعبہ کے اندر بھی موجود تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ جس طرح پہلی 10 صدیوں میں کان الناس امتا واحدہ، یہ سارے کے سارے متحد تھے، ایک جان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی نصرتیں بھی آ رہی تھیں، اللہ کی طرف سے مدد بھی آ رہی تھی، اللہ شیطان کے خلاف ان کو تقویت بھی دے رہا تھا۔ اگر تم نے آج اسی طرح کی نصرت حاصل کرنی ہے، آج اگر تم نے اللہ کے ہاں وہی مقام حاصل کرنا ہے جو اللہ نے انسانیت کے لیے رکھا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ سب سے اوپر فوقیت اللہ نے انسانیت کو دی ہے، وہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ وہ کیسے ملے گی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے پرچم کو تھام لو۔ یہ جتنے بھی شیطان نے بتائے کہ بھئی یہ راستہ بھی تمہیں جنت تک لے کے جا سکتا ہے، یہ کام بھی لے کے جا سکتا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پہ انسانیت کو اس نے ایک نیا راستہ دے دیا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ رحمت الہی انسانوں سے دور ہو گئی۔ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ انسان تمہارے لیے میں نے رحمان اور رحیم ہونے کی حیثیت سے میرا صبر و استقلال یہاں تک ہے کہ تمہارے گناہوں کے دفاتر جو ہیں زمین سے لے کے آسمان تک سارے کے سارے گناہوں سے رجسٹر بھرے پڑے ہوں، ان کے اندر شرک یا آمیزش نہ ہو۔ اگر میں چاہوں، کیونکہ میں اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، اگر میں چاہوں گا تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ گناہ کتنے؟ زمین سے آسمان تک کا خلا جو ہے گناہوں کے رجسٹروں سے بھرا پڑا ہے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے اس کے اندر ذرے کے برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ان شرک لظلم عظیم، میرا اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بھائیوں مجھے پیدا کرنے میں اللہ اکیلا، مجھے ماں کے پیٹ میں رزق دینے کے اوپر وہ اکیلا، دنیا کے اندر مجھے صحت دینے کے اوپر وہ اکیلا، دنیا کے اندر میری سانسوں کو چلانے والا وہ اکیلا، جب سارے کام کرنے میں وہ اکیلا ہے تو پھر بندگی کرتے وقت اگر میں اس کے ساتھ کسی کو اس کا ساتھی بناتا ہوں، اس کا برابر جو ہے کسی کو تصور کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اب یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے۔ ایک انسان کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اب اس کا جو ہے مالک
اسے اچھی تنخواہ بھی دیتا ہے، اسے بونس بھی دیتا ہے، اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، لیکن اب وہ اسے چھوڑ کے کسی دوسرے کا گن گائے، بھائیو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ بات اب مجھے گوارا نہیں، حالانکہ یہ حقیقی مالک بھی نہیں، لیکن وہ اللہ جو حقیقی مالک ہے، جو حقیقی شہنشاہ ہے، جس کے پاس حقیقی طاقتیں ہیں، وہ اللہ بھی کہتا ہے میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں چاہوں گا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ کہ جس کے زمین سے آسمان تک کے دفاتر نیکیوں سے بھرے پڑے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں اس نے کی ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے شرک بھی کرتا رہا ہے، حج بڑے کیے، حاجیوں کی خدمتیں بھی بڑی کی، بڑی قربانیاں بھی کی، بڑے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے، صدقات و خیرات بھی کرتا رہا، سجدے بھی کرتا رہا، سارے کام کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا رہا، مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی شرک کر دیا، اللہ فرماتا ہے میں ساری نیکیوں کو ضائع کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ایسی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، جن نیکیوں میں میرے علاوہ کسی اور کو بھی تم اپنا معبود سمجھتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کو بھی تم اپنا مشکل کشا تصور کرتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی تم اپنی حاجات پیش کرتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کا بھی خوف تمہارے ذہنوں کے اندر موجود ہے، میرے علاوہ کسی اور سے بھی تم امیدیں وابستہ کرتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کے اوپر بھی تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو ویسی آوازیں لگانا، ویسے نعرے لگانا، ویسی امیدیں لگانا، اللہ فرماتا ہے جتنی مرضی بندگی کر لو مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، کہ کبھی تم نے دیکھا کہ یہ تمہارے جانور جو ذبح ہوئے ہیں یہ آسمانوں پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تمہارے سامنے ذبح ہوئے، اس کا گوشت تمہارے سامنے ہے، تمہارے لیے ہے، اس کا خون تمہارے سامنے بہا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے پاس نہیں جا رہی۔ اللہ کے پاس کیا جا رہا ہے؟ فرمایا صرف تمہارے دلوں کا تقوی جا رہا ہے، تمہاری نیتیں جا رہی ہیں، تمہارا خوف خدا جا رہا ہے، اس عمل کے پیچھے جو تمہاری اصل روح ہے وہ اللہ کے پاس جا رہی ہے۔ اگر اعمال کرتے وقت تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر انہی کی طرح میں تمہیں پھیر دیتا ہوں، پھر تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ میرے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو یہ پہلا بیج جو شیطان نے بویا وہ کیا تھا؟ شرک تھا۔ دوسرا بیج کیا بویا؟ نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی، کیونکہ جو نبی نے بتائی وہ اللہ کا حکم تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آتا، نبی نہیں بولتا، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، نبی پڑھ کے سناتے ہیں، نبی بتاتے ہیں کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ دین اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جس کا آغاز کیا تھا انہی کے اوپر مکمل کر دیا۔ آقا علیہ السلام اس لیے ہر خطبے میں فرما رہے ہیں اور لوگوں نئی نئی چیزوں سے بچنا، کیونکہ یہ نئی چیزیں دین اسلام میں داخل کی جانی ہیں، یہ رحمانی نہیں ہے، یہ شیطانی ہے اور یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے کے جانے والی ہے۔